ابھی ہمارے درمیان سے تہوار گزرا ہے، سبھی لوگوں نے صحیح العقیدہ جو سنی حضرات ہیں انہوں نے نظر و نیاز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کی ہوگی، لیکن یہ جو ہمارے ہاں تہوار آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ 1500 سال کی جو تاریخ ہے، جو 1500 سال کی باتیں ہیں، جو یہ روایات ہیں، انہیں کتابوں میں محفوظ کس لیے کیا گیا؟ یہ ہمارے تک کیوں پہنچائی گئی؟ وہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ کہ وہ جو موبائل میں جو اپڈیٹ آتا ہے نا کچھ دنوں میں، اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے ایمان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تہوار آتے ہیں کہ ہم سمجھیں۔ ہم نے نظر و نیاز کی، فاتحہ خوانی کی، جو جس کی حیثیت تھی وہ بنایا، اور اپنے احباب احبہ اور محلے والوں کو اور پڑوسیوں کو کھلایا، یہی کیا اس تہوار میں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بڑھ چڑھ کر کیا، لیکن وہ اپنے والدین کے وہاں انہوں نے اس میں سے شیرینی نہیں بھجوائی۔ تو بتائیے اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو اس کو یہ نظر و نیاز کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک فرمان سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا کیونکہ ابھی ماہ رمضان بھی آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنی ہنڈیا سے، ہانڈی ہوتی ہے نا، برتن ہوتا ہے نا جس میں کھانا بنتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔ اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔ مطلب کیا ہوا کہ لڑائی ہوئی تو کیا ہنڈیا سے مارتا ہے کوئی؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے گھر میں کچھ اچھا بناؤ، پلاؤ بناؤ، بریانی بناؤ، خلیہ بناؤ، گوشت پکاؤ، کچھ بھی بناؤ، تو اس کے اندر پانی کو زیادہ ڈال دینا، اور آپ کا جو پڑوسی ہے نا اس کے وہاں بھی ایک پلیٹ پہنچا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ کے ہاں بہترین کھانے پکے اور اس کی خوشبو سے اس کا دل تڑپ جائے۔ یہ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ اس کی شرح میں لکھے ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم پھل لے کر آؤ تو اس کو چھپا کر لانا، یا تو اتنے لانا کہ اپنے اگل بگل جو پڑوسی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ تقسیم کر دو، اور اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو پھر پھلوں کو چھپا کر لانا اور انہیں کھانے کے بعد اس کے چھلکے اور گٹلیاں انہیں باہر مت پھینکنا۔ اتنا یہ احترام بتایا جا رہا ہے پڑوسی کا، یہ حق بتایا جا رہا ہے پڑوسی کا، جو ضروری نہیں کہ وہ ہمارا اسلامی بھائی بھی ہو، ضروری نہیں ہے ایسا کہ وہ مسلمان ہی ہو، بات صرف پڑوسی کی ہے کہ وہ کافر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ سارے احکامات لاگو ہیں کہ آپ کو اس کے لیے بھی اتنا خیال کرنا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پڑوسی کے لیے جب آپ پھل اس کو دکھا کر نہیں لے جا سکتے تو ایسے کتنی ہی اولادیں ہیں کہ جب باپ بیٹھا ہوا ہے اور جوان بیٹا پھلوں کی تھیلی اس کے سامنے سے لے کر نکلتا ہے اور اپنی بیوی کو لے جا کر دے دیتا ہے، تو بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ اس باپ کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ یوں تو یہاں پر زکوٰۃ نکالنے والے ایسے موجود ہیں ہمارے محلے میں، الحمدللہ اللہ رب العزت اور نوازے انہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو لاکھ روپے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ قربانی کا معاملہ آتا ہے تو ہزاروں روپے کے جانور قربان کر دیتے ہیں۔ مسجدوں میں دینے کی بات آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بے شک دینا چاہیے، اللہ رب العزت اور نوازے، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض رکھے ہوا ہے، کسی کے والدین اس سے روٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نیکیاں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ بتائیے، جواب دیجیے، نہیں دے سکتی نا۔ تو جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تہوار آیا یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی رکھو۔ آپ نے سنا ہوگا، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے تھے،
بکریاں چرایا کرتے تھے اور جو انہیں تھوڑی بہت اجرت ملتی تھی وہ تمام پیسہ وہ اپنی والدہ پر خرچ کر دیتے تھے، وہ تمام پیسہ اپنی والدہ پر خرچ کر دیتے تھے، اور خود جو لوگ کھجوریں کھا کر گٹھلیاں پھینک دیتے تھے انہیں لے کر اسے کوٹتے تھے، اس کا پاؤڈر بناتے تھے اور اسے پھاک کر پانی پی لیتے تھے۔ وہ تمام جو ان کا پیسہ، ان کا جو سرمایہ تھا، جو کمائی تھی، وہ تمام اپنی والدہ پر خرچ کرتے تھے۔ آج ان کا تہوار منانے والے، آج جو لوگ ان کا تہوار منا رہے ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ تبھی ہم سے راضی ہوں گے جب ہم ان کے اس نقش قدم پر عمل کریں گے، کیونکہ ہماری جو والدہ ہے نا، ابھی یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا، کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے، سب نے غریبی دیکھی، بہت زیادہ غریبی دیکھی، بعد میں اللہ رب العزت نے نوازا، کیونکہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا نا تو پیسے والے تو سارے وہاں چلے گئے، یہاں جو وہی لوگ بچے 90% جو غریب تھے، اور آج جو پیسے والے بن گئے، زیادہ تر لوگ غریب تھے۔ تو ہم نے وہ حال دیکھا ہے کہ اگر ہمارے والد نے آم خرید کر لائے اور 4 آم ہوتے تھے نا، اور 4 بچے ہوتے تھے، تو ماں ہے نا 4 آم 4 بچوں کو دے دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ بیٹا یہ تم کھا لو، اور جب کوئی اولاد پوچھتی تھی نا کہ ماں آپ نہیں کھاؤ گی، تو وہ یہ جواب دیتی تھی کہ بیٹا مجھے آم نہیں پسند۔ عقل میں آتی ہے یہ بات کہ کسی کو آم نہ پسند ہو، لیکن وہ ماں ان 4 بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی یہ کہہ کر کہ مجھے نہیں پسند، اور اگر کبھی بچ بھی گیا اور اس نے سنبھال کر رکھ دیا کہ میں بعد میں کھا لوں گی، تو وہ بھی بچوں کو ہی کھلا دیتی تھی۔ تو یہ ماں کا درجہ ہے، ماں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، تو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ جتنی بھی عبادتیں آنے والی ہیں، اور آج بھی جو کرنے والے ہیں اور جو کل کرنے والے ہیں، یہ تمام عبادتیں اس چیز کے بنا نامکمل ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دے، پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے، پوری 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دے، اور اس سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے وضو کیا تھا، اور وہ کہے نہیں میں نے ضروری نہیں سمجھا، میں نے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میں تو پورا قرآن پڑھوں گا نا، آپ لوگوں کی طرح ایک آیت تھوڑی پڑھوں گا، میں تو پورا قرآن پڑھوں گا 2 رکعت میں۔ آپ بتائیے اس کی نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، پورا قرآن پڑھ لیا، وضو تو نماز کے باہر تھا نا، نماز کی جو نماز جب تکبیر اولیٰ سے شروع ہوتی ہے نا، وضو تو اس کے پہلے ہوتا ہے، نماز کے اندر کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو والدین کی فرما برداری ہے نا، یہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ اگر اس کو کوئی نے جان بوجھ کے یا انجانے میں چھوڑ دیا تو وہ کتنی بھی عبادات کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، وہ کسی کام میں نہیں آنے والی، وہ عبادتیں کسی بھی کام میں نہیں آنے والی۔ آج کیا ہوتا ہے، پیر آتے ہیں نا، پیر، میں بھی مرید ہوں اور ہونا بھی چاہیے اولیاء کرام کی، اور جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کی تعظیم ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، کہ اگر 100 کامل ولی جن کے بارے میں ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ زندہ ولی ہیں، ایسے 100 کامل ولی، بڑی غور سے سنیے، 1-2 نہیں، یہاں جن پیروں کی خدمت میں لوگ جھوٹے رہتے ہیں، پیر صاحب تو آئے اے سی میں فلائٹ سے سفر کر کے آئے، پھر ایئرپورٹ سے اے سی والی کار میں آئے، پھر نرم بستر پہ لیٹتے ہیں اور مرید آ کے ان کے پیر دبانے لگتے ہیں، ہوتا ہے نا، فیض لینے کے لیے۔ اسی پیر سے میری کہی ہوئی یہ بات آپ پوچھنا، انہی پیر سے یہ والی بات پوچھنا جو میں بتا رہا ہوں، کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ایسے 100 پیر جو کامل ولی ہیں، وہ آپ کا نام لے کر دعا کریں، آپ کا نام لے کر دعا کریں کہ یا اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں خیر و برکت کر، یا اس کی بیٹیوں کی شادی کرا دے، یا جو بھی دعائیں کرے۔ لیکن اگر آپ کی ماں نے یا آپ کے والد نے صرف اتنا کہہ دیا نا کہ یا اللہ رب العزت مت دینا اس کو، تو وہ 100 پیر کی دعا ایک طرف اور تمہاری والد یا والدہ کی بد دعا ایک طرف۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ وقت زیادہ رہتا نہیں ہے، اس لیے زیادہ تفصیل سے بات ہو نہیں پاتی،